لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. صلوات محمد. آپ حضرات اگر زحمت نہ ہو تو کچھ ماشاءاللہ آگے آ جائیں انشاءاللہ. کچھ آگے آ جائیں انشاءاللہ. دری کے پیچھے بھی جگہ ہے تاکہ مومنین جو آنے والے انشاءاللہ کچھ انشاءاللہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ ادا خانے کی تقریباً آج 9 محرم ہے اور ہر مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 8 محرم سے 7 محرم سے ہر ادا خانے کی زیارت ہو جائے اور ہر ادا خانے میں شریک ہو جائے. لہذا اس اعتبار سے ماشاءاللہ مومنین کا مجمع خدا جو ہے بجد غم حسین کے غم کے علاوہ آل محمد کے چاہنے والوں کو اور کوئی غم نہ دے. ہم زندہ رہیں اسی عزاداری کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے. ہمارے اہتمام بارگاہ کے انتظامیہ جناب جاوید حسین صاحب، ان کی طرف سے بانی امام بارگاہ کی مغفرت کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں. محمد اور آل محمد. پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. پالنے والے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. پالنے والے جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا. یہ رسول خدا کی حدیث الحمدللہ رب العالمین آپ بارہا سن چکے ہیں. اور ہمارے مطالعے کے مطابق اس حدیث کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے، حذیفہ یمانی نے، ابو ہریرہ نے، پیغمبر اسلام کے اور بہت سارے مقدس صحابی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پالنے والے اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے، اور اس کو دشمن رکھنا جو میرے حسین کا دشمن ہو.
لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو مختلف عنوان سے پہچنوایا کہ میری امت میرے حسین کو پہچان لے، میرے حسین کا مقام کیا ہے۔ رسول خدا مسجد میں خطبہ بیان کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام دروازے سے وارد ہوئے، ٹھوکر لگی، گر گئے۔ نبی خطبہ بیان کرتے رہتے، حسین گر گئے تھے، کوئی بھی اٹھا لیتا نہیں، نبی نے خطبے کو منقطع کیا، ممبر سے اترے، گئے، حسین کو گودی میں اٹھایا، ممبر کے پاس آئے اور کہا مسلمانوں پہچانو، فہذا حسین فعرفہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ مختلف عنوان سے رسول خدا امام حسین کو پہچنوا رہے ہیں، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ مسجد میں رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آئے، نانا کے پشت پر سوار ہو گئے۔ رسول خدا نے سجدے کو طول کیا، طول دے دیا سجدے کو۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سجدے میں کوئی 1 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 2 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 7 مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن جب تک حسین پشت رسول پر سوار رہے، رسول خدا پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد۔ اور جب حسین اترے تو رسول خدا نے پھر سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر۔ پھر امام رسول خدا سجدے میں گئے، پھر حسین سوار ہو گئے، پھر سوار ہوئے، پھر رسول خدا نے سجدے کو طول دیا، پھر رسول خدا نے سجدے کو طول دیا۔ اور جب حسین اپنی مرضی سے اترے تو پھر رسول خدا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ بارہا نماز میں ایسا ہوتا رہا، بارہا، 1 مرتبہ نہیں، کئی 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور حسین سوار ہو گئے۔ 1 مرتبہ اللہ کے رسول سے کسی نے کہا، اللہ کے رسول آپ کا سجدہ آج بہت طولانی ہو گیا، آپ کا سجدہ آج بہت لمبا ہو گیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کیا کوئی سہو ہو گیا تھا، کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی نسیان ہو گیا تھا؟ ڈرتے نہیں، خوف نہیں کرتے۔ نبی کی نماز بھلا سہو ہو جائے، نبی کی نماز بھلا نسیان ہو جائے، نبی کی نماز بھلا خطا ہو جائے؟ نہیں، نبی نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں مجھ پر سوار کون تھا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ تم نے دیکھا نہیں مجھ پر سوار کون تھا؟ حسین سوار تھا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا لوگو اس حسین کو پہچانو، یہ حسین بنیاد بندگی ہے، یہ حسین روح ریاضت ہے، یہ حسین جوہر تسبیح ہے، یہ حسین گوہر تمہید ہے۔ ان الحسین الصلاۃ، حسین ہی افضل نماز ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ حسین ہی افضل نماز ہے۔ آج اگر حسین نہ ہوتے تو نماز کہاں سے ہوتی؟ اگر حسین نہ ہوتے تو مسجد کہاں سے ہوتا؟ حسین قربانی نہ دیتے تو کعبے میں طواف کون کرتا؟ حسین اگر قربانی نہ دیتے تو حج پر کون جاتا؟ لہذا یہ پورا اسلام جو آج بچا ہوا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنے آقا حسین پر فخر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کائنات میں جیسے امام ہمیں ملے ہیں ویسے امام کسی کو نہیں ملے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کائنات میں ایسا کسی کا امام نہیں ہے۔ دنیا کے اماموں میں ہمارے امام میں فرق ہے۔ دنیا والوں کے 4 امام ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ 4 امام ان کا 4 راستہ ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں، ان کا 1 راستہ ہے۔ وہ 4 امام ہیں، ان کی 4 باتیں ہیں۔ ہمارے 12 امام ہیں، ان کی 1 باتیں ہیں۔ وہ 4 امام ہیں، ان کا 4 فقہ ہے۔ ہمارا 12 امام ہے، اس کا 1 فقہ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔
ہمارا 12 امام ہے، ان کا ایک فقہ ہے، ہمارے ہمارے 4 امام ہیں غیر معصوم ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، 12 کے 12 معصوم ہیں، ان کے 4 امام ہیں جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے 12 امام ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یا 4 امام جنت میں جانے والے ہیں، یہ 12 امام جنت میں لے جانے والے ہیں، وہ 4 امام پل صراط سے گزرنے والے ہیں، یہ 12 امام پل صراط سے گزارنے والے ہیں، وہ 4 امام آب سبیل آب کوثر پینے والے ہیں، یہ 12 امام آب کوثر پلانے والے ہیں۔ ان 4 اماموں کے لیے ایک قرآن کی آیت دکھاؤ، ایک قرآن کی آیت ان 4 اماموں کے لیے نازل نہیں ہوئی، ہمارے اماموں کے لیے نازل ہوا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک آیت کسی امام کے لیے ایک آیت نازل ہوئی ہو، کسی امام کے لیے آیا ہو کہ ان کے بچوں کا جھولا جبریل نے جھولایا ہے، کسی امام کے لیے آیا ہو ان کے بچوں کے لیے دردی رضوان بن کر آیا ہے، کسی امام کے لیے آیا ہو ان کے بچوں کا کپڑا جنت سے آیا ہو، کسی امام کے لیے آیا ہو ان کے لیے کھانا جبریل نے لایا ہو، کسی امام کے لیے آیا ہو ان کے بچوں کا جھولا جبریل نے جھولایا ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ نہیں ہے کسی امام کے لیے، یہ فقط ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ 12 امام جن کے لیے جنت سے کھانا آیا ہے، جن کا جھولا جبریل نے جھولایا ہے، جن کے لیے دردی جبریل بن کر آیا ہے۔ یعنی کیا؟ جناب فاطمہ زہرا نے کہہ دیا اگر تمہارے کپڑے کل دردی لے کر آئے گا تو اللہ نے بھی کہا جبریل خبردار، اگر دروازے جناب فاطمہ زہرا پر کپڑے لے کر پہنچنا تو یہ نہ کہنا میں خازن الوحی ہوں، یہ نہ کہنا میں استاد ملائکہ ہوں، بلکہ وہی کہنا جو فاطمہ نے کہا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ وہی کہنا جو فاطمہ زہرا نے کہا ہے۔ کیا وہ جب آیا دخت الباب کیا، پوچھا کون؟ تو کہا انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ اس اعتبار سے یا رسول خدا نے اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو دروازے جناب فاطمہ زہرا پر کسی کام سے بھیجا۔ یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری یا نبی کے کوئی اور صحابی جب دروازے جناب فاطمہ زہرا پر آئے تو کیا دیکھا کہ حسنین کا جھولا جھول رہا ہے لیکن کوئی جھولانے والا نظر نہیں آتا۔ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی جا رہی ہے لیکن کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ چکی فاطمہ زہرا چل رہی ہے لیکن کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا۔ تعجب سے کہا اللہ کے رسول آج دروازے فاطمہ پر عجب کرشمہ دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا چکی فاطمہ زہرا چل رہی تھی، کوئی چلانے والا نہیں تھا، جھولا جھول رہا تھا، کوئی جھولانے والا نہیں تھا۔ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی جا رہی تھی، کوئی پڑھنے والا نہیں تھا۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، نیند کا غلبہ آ گیا ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے وہ حسین کا جھولا جھولائے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے جا کے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے کہ وہ چکی فاطمہ زہرا چلائے۔ اللہ کے رسول یہ جھولا جھلانے والا کون ہے؟ کا جھولا جھلانے والا جبریل ہے، چکی پیسنے والا اسرافیل ہے، اور اسی طریقے سے تسبیح پڑھنے والا میکائیل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فرشتے جس کی روح قبض کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جن کی خدمت کو آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جن کی خدمت کو فرشتے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ان کا مقام اور ہے۔ واللہ کائنات میں جیسے ہمارے امام ہیں ایسے امام آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے۔ ہم جو شیعہ ہیں ایسا ہی شیعہ نہیں ہے، ہم اپنے مذہب پر فخر کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم اپنے مذہب پر فخر کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے ہمارے مذہب میں اور دوسرے مذہب میں؟ کیا فرق ہے ہمارے اماموں میں دوسرے امام میں؟ ہمارے ائمہ معصومین کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ہمارے ائمہ معصومین کے لیے
سورہ حل عطا نازل ہوا ہے، ہمارے ائمہ معصومین کے لیے یہ انما ولیکم اللہ والی آیت نازل ہوئی ہے، ہمارے ائمہ معصومین کے لیے بے شمار قرآن کی آیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ائمہ معصومین جو 12 کے 12 ہیں وہ معصوم ہیں، دوسرے غیر معصوم ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ معصوم ہے، دوسرے غیر معصوم ہے، اس اعتبار سے پھر ہمارے ائمہ معصومین کا زمانہ رسول خدا کا زمانہ ہے، خود رسول خدا کے زمانے میں تھے، 100 قرن میں ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن دوسرے جو امام ہیں نا وہ 200 قرن یا 200 قرن کے بعد آئے ہیں، یعنی 100 سال کا ایک قرن ہوتا ہے، یعنی ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے زمانے میں تھے، 100 قرن کے اندر تھے، اس کے بعد تھے، لیکن باقی جو امام ہیں وہ کیا ہے 200 سال یا 200 قرن، 2 قرن یا اس کے بعد آئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک پہلے والا ہو ایک بعد والا ہو، قرآن کہتا ہے سابقون سابقون اولئک المقربون، جو نزدیک ہے وہی تمہارے لیے قریب ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، وہی تمہارے لیے وہی تمہارے لیے قریب ہے، جو نزدیک ہے وہی تمہارے لیے قریب ہے۔ ایک یہ دوسرا امتیاز ہمارے اماموں کا۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں، امام زمانہ تو پرد غیبت میں چلے گئے، ہمارے جتنے ائمہ معصومین سب کے سب شہید ہیں، ان کا کوئی امام شہید نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، کوئی امام، ٹھیک ہے، کوئی امام شہید نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، جو اللہ کی راہ میں مجاہد ہو، جو لڑنے والا ہو، جو قربان ہونے والا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو بیٹھا رہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے تو رسول خدا نے امام حسین کی عظمت کو مختلف عنوان سے بتایا کہ یہ حسین کیا ہے، حسین بنیاد بندگی ہے۔ آج جو ہمارے اور آپ کے درمیان نماز ہے، یہ نماز امام حسین کی بدولت واقعی ہے۔ حسین کا مقام بہت بلند ہے۔ حسین فقط جو ہے نا، فقط ہمارے حسین نہیں ہے، بلکہ حسین انسانیت کے حسین ہے، حسین کائنات کے حسین ہے۔ آج امام حسین کو یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ہر انصاف پسند، جس واقعی جو انصاف رکھتا ہے، واقعی جس کا کلیجے میں انسانیت ہے، وہ امام حسین کو چاہتا ہے، وہ امام حسین کو مانتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انصاف پسند امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ رأیت غلامن یاکل کلبا، امام حسین نے دیکھا ایک غلام ہے اور ایک کتے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ امام نے اس غلام سے پوچھا کہ تم اس کتے کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ کہتا یا ابن رسول اللہ انی مغموم سرور اطلب سرورا بسرورہ، یا رسول اللہ میں ایک غمزدہ انسان ہوں اور میں خوش ہونا چاہتا ہوں اس خدا کی مخلوق کتے کو خوش کر کے۔ امام نے فرمایا تو کیوں غمگین ہے؟ اس نے کہا میں یہودی کا غلام ہوں، اس سے میں آزادی چاہتا ہوں۔ امام نے جب سنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس یہودی کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ 200 دینار۔ امام نے 200 دینار اس یہودی کو دیا اور کہا اس کی قیمت لے لے، اس کو آزاد کر دے۔ اس نے جب دیکھا کہ امام حسین اس کے دروازے پر آ گئے، کہتا اللہ اللہ، میرا یہ مقدر فرزند زہرا میرے دروازے پر آ گیا، حسین میرے دروازے پر آ گئے۔ کہا مولا یہ 200 دینار ہمیں نہیں چاہیے، یہ آپ رکھ لیجئے، لیکن میں نے غلام کو آزاد کیا، غلام کو دے دیا، اور آپ کے قدم کے برکت سے فقط غلام کو نہیں، ھذا بستان لک، اور یہ میرا باغ جو ہے نا، یہ میں اپنا باغ بھی اسے دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے اس کی عورت سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ فرزند فاطمہ میرے دروازے پر آیا ہے، ایک مرتبہ کہتی اسلم تو، تم سب گواہ رہنا، حسین جو میرے دروازے پر آیا ہے میں سلام قبول کرتی ہوں، میں نے اپنے شوہر کا مہر معاف کیا۔ شوہر نے کہا اسلم تو، میں بھی سلام لاتا ہوں، اور میں نے یہ اپنا گھر جو ہے اپنی زوجہ کو بخش دیا۔ ایک عظیم بخشش ہوئی امام حسین کے ذریعے۔ مولا نے فرمایا پتہ ہے کہ یہ کیوں یہ بخشش ہوئی؟ فقط
वक्त ये चाहता था अपने खुदा को खुश करें। जब वो चाहता था अपने खुदा को खुश करें, हुसैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ हुसैन ने पकड़ लिया तो पता है आपको, गुलाम था आज़ाद हो गया, फकीर था गनी बन गया, वो यहूदी मुसलमान हो गया। मैं आज की मजलिस में अपने मौला से इतना कहूँगा, मौला जिस तरीके से आपने उस गुलाम के हाथ को पकड़ लिया था, हम आले मोहम्मद के चाहने वालों के हाथ को भी पकड़ लीजिए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला जिंदाबाद, मौला हम गुलामों के हाथ को भी पकड़ लीजिए। आपने हुर के हाथ को पकड़ लिया, हुर बख्शा गया, यहूदी के हाथ को पकड़ लिया, मुसलमान हो गया। मौला आपने गुलाम के हाथ को पकड़ लिया, वो आज़ाद हो गया। हम गुलामों के हाथ को भी पकड़ लीजिए मेरे मौला, ताकि दुनिया से निजात हो जाए। मैं बारहा कह चुका हूँ, हम बारहा ये कह चुके हैं कि हम जो हमेशा हुसैन हुसैन कहते हैं, इसलिए हुसैन हुसैन नहीं कहते कि हमें जन्नत मिल जाए। हमें उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जिस जन्नत में हुसैन ना हो। हमें उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जिस जन्नत में अली और फातिमा ना हो। दुआए नुतबा का जुमला है, पालने वाले जन्नत में अगर हमें जगह देना तो उसी मकाम पर देना जहाँ मोहम्मद भी हो, अली भी हो, फातिमा भी हो, हसन भी हो, हुसैन भी हो। लिहाजा हम हुसैन हुसैन इसलिए नहीं कहते कि हमें जन्नत मिल जाए, हम हुसैन हुसैन इसलिए कहते हैं हमें हुसैन मिल जाए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो जिसे नबी की मोहब्बत तलाश करे, हुसैन वो जिसे वली की मोहब्बत तलाश करे। अरे जमाने वाले तो जन्नत तलाश करती है, जमाने वाले तो जन्नत तलाश करती है, लेकिन हुसैन वालों तो जन्नत खुद तलाश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस एतबार से वाकई हुसैन वालों को जन्नत खुद तलाश करती है। वाकई अगर इमाम हुसैन से वाबस्तगी हो ना तो यकीनन जन्नत खुद अली और आले अली के चाहने वालों की मुंतज़िर है। हम जन्नत के मुंतज़िर नहीं हैं, बल्कि जन्नत खुद हमारी मुंतज़र। इस एतबार से रसूल खुदा ने कहा, क्या कहा, मशहूर और मारूफ हदीस है, अहले तसन्नुन के नज़दीक भी है, जो आके खुतबे में भी पढ़ते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदत शबाब अहलल जन्ना व अबूहुमा अफज़लु मिनहुमा, या अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलल जन्ना व अबूहुमा खैरु मिनहुमा। दो तरह की रवायत है कि हसन हुसैन सरदाराने जवानाना जन्नत के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुन मिनहुमा, और उनके वालिद उन दोनों से अफजल है। अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलल जन्ना व अबूहुमा अफज़लु मिनहुमा, उनके वालिद उनसे अफजल हैं। इस एतबार से पता है आपको, हसन हुसैन सरदाराने जवानाने जन्नत है। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि अल्लाह जन्नत का मालिक है। जब अल्लाह जन्नत का मालिक है तो हर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला वो जन्नत में जाएगा। नबी ने ये नहीं कहा कि मैं जन्नत का मालिक हूँ, हर मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। नबी ने ये नहीं कहा, अगर ये नबी कहते कि तौहीद का मानने वाला जन्नत में जाएगा तो हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कहता हम जन्नत में जाएंगे। नबी ने ये नहीं कहा जो नबूवत का मानने वाला है वो जन्नत में जाएगा, तो लिहाजा हर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला कहता कि हम जन्नत में जाएंगे। न नबी ने तौहीद का जिक्र किया, न नबी ने नबूवत का जिक्र किया, न नबी ने नमाज का जिक्र किया, न नबी ने रोजे का जिक्र किया, न नबी ने हज का जिक्र किया, न नबी ने ज़कात का जिक्र किया। वरना नमाजी कहता हम जन्नत में जाएंगे, रोज़ादार कहता हम जन्नत में जाएंगे, हाजी कहता हम जन्नत में जाएंगे। सबको छोड़ा और क्या कहा? हसन हुसैन सरदाराने जवानाने जन्नत के सरदार हैं। यानी क्या? जितने बड़े नमाजी रहो, जितने बड़े रोज़ादार रहो, जितने बड़े हाजी रहो, जितने तौहीद परस्त रहो, जितने नबूवत को मानते रहो, लेकिन जब तक मेरे हुसैन का दामन नहीं पकड़ोगे जन्नत में जा नहीं सकते। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब तक हुसैन का दामन न पकड़ो
اس وقت تک جنت میں نہیں جا پاؤ گے. جنت میں جانے کے لیے حسین کے دامن سے منسلک ہونا پڑے گا. اور سن چکے ہیں آپ, یہ نبی نے جو حدیث کہا, کس موقع پر کہا؟ ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے رسول کے خدمت میں, اللہ کے رسول دعا کر دیجئے ہم جنت میں چلے جائیں. نبی نے دیکھا بہت زیادہ بوڑھی تھی. نبی نے فرمایا بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی. اچھا, بیٹھ گئی, رونا شروع کر دیا. ادھر سے ابن عباس آئے. ابن عباس نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے رسول کے پاس گئی تھی, جا کے کہا دعا کر دیجئے جنت میں چلے جائیں. تو رسول خدا نے کہا بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی. ابن عباس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, میں سفارش کرتا ہوں. ابن عباس کے اللہ کے رسول, وہ بوڑھی عورت رو رہی ہے, آپ نے کہہ دیا جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی. نبی نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا چچا کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب جناب بلال وہاں سے گزرے, دیکھا کہ ابن عباس بھی رو رہے ہیں. ساتھی دیکھا, کیا دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی رو رہی ہے. کیوں رو رہے ہو؟ نبی نے کہا بوڑھی بھی جنت میں نہیں جائے گی, بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے ہم رو رہے ہیں. بلال نبی کے صحابی تھے, بہت محترم تھے جناب بلال, بہت باعزت جناب بلال تھے. یعنی بلال آذان دیتے تھے تو ان کی عرش کی آواز, ان کی آذان کی آواز عرش پہ فرشتے سنتے تھے, اور وہ جناب بلال کی آواز تو تکرار کرتے تھے. جناب بلال پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول آپ نے کیا کہہ دیا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی؟ آپ نے کیا کہہ دیا بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا؟ وہ دونوں رو رہے ہیں. نبی نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. نبی نے فرمایا کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب بلال بھی اسی مقام پر بیٹھ کر رونے لگے. جب جناب بلال بھی رونے لگے تو نبی نے ان تینوں کو دیکھا, ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا لیکن جوان ہو کر جائے گا. کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا لیکن خوبصورت ہو کر جائے گا, گورا بن کر جائے گا. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. جوانوں کے سردار. اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت, امام حسین کی بے شمار عظمت. رسول اللہ نے مختلف مقامات پر حسین کی عظمت کو بتایا. وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ورنہ میں آپ کو علامہ ہلی کا بھی وہ واقعہ سناتا. اور ساتھ ہی ساتھ جناب عائشہ نے جب امام حسین رسول خدا کی آغوش پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا امام حسین کو پیار کر رہے تھے, امام حسین کی پیشانی چوم رہے ہیں, امام حسین کا گلا چوم رہے ہیں, امام حسین کا سینہ چوم رہے ہیں, بے تحاشا محبت امام حسین سے. ایک مرتبہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنے حسین کو اتنا چاہتے ہیں, آپ اپنے حسین کو اتنا مانتے ہیں. کہا کہ اے عائشہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا. لیکن عائشہ یاد رکھو, حسین کے شہادت کے بعد جو حسین کے روضے کی زیارت کو جائے گا, میرے حج میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا, آپ کے حج میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا, میرے حج میں سے 2 حج کا ثواب ملے گا, 2 حج کا ثواب ملے گا, نہیں میرے حج میں سے 3 حج کا ثواب ملے گا. کہتے کہتے نبی نے فرمایا میرے حسین کی زیارت کو جو جائے گا, میرے حج میں سے 90 حج کا ثواب اور 90 عمرہ کا ثواب. یہ ہے زائرین امام حسین کا ثواب جو کربلا جائیں گے. اور روایت میں ہے امام حسین 3 افراد کے چہرے کو دیکھتے ہیں, 3 افراد کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کون سے 3 افراد کے چہرے کو حسین دیکھتے ہیں؟ ایک زوار امام حسین جو کربلا جائے, حسین اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. ایک عزاداران امام حسین جو حسین کی فرشادہ بچھائے, حسین کے چہرے پر آئے, حسین اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اور تیسرا جو حسین پر گریہ کرتا ہے, روتا ہے, حسین اس کے چہرے کو. اماں یہ میرے چاہنے والے ہیں, اماں یہ میرے مانگنے والے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن لفظ حسین آیا, مادر گرامی یہ رو پڑی. ارباب اعضا آپ کو پتا ہے کہ کربلا میں جو کچھ حسین کے پاس تھا, حسین نے کربلا میں سب قربان کر دیا. ایک مرتبہ میدان میں حسین آئے اور آنے کے بعد حسین نے کہا حل من
नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो हमारी मदद करे। बस इस आवाज़ के उठते ही खेमे से रोने की आवाज़ आई। ये जो खेमे से रोने की आवाज़ आई, हुसैन खेमे में आ गए। ज़ैनब, मैंने तुमसे मना किया था ना, जब तक हुसैन जिंदा है न रोना। भैया मैं कतन न रोती, लेकिन आपकी आवाज़ इस्तक़ादा इतनी दर्दनाक थी कि अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया है। हुसैन ने कहा लाओ बहन, अली असगर को हमें दे दो, दे दो अली असगर को। अली असगर की हालत अजब अबतर हालत थी अली असगर की। अरबाब अदा, हमें नहीं पता कि अली असगर किस कैफियत में थे, वो तो मैं अर्ज कर चुका हूँ। सैयद सज्जाद ने मिनहाल कुफी से कहा, ऐ मिनहाल कुफी, मेरा भैया अली असगर ना बेदम समक, मेरा भैया अली असगर जो है ना वो मछली के मानिंद मारा गया, बिस्समक मछली के मानिंद मारा गया। सैयद सज्जाद ने मिनहाल कुफी से कहा, मौला कैसे मछली के मानिंद आपका अली असगर मारा गया? इमाम ने फरमाया, ऐ मिनहाल, जब मछली को दरिया से निकाल लिया जाता है ना, उसमें ताकत बहुत होती है, इतनी ताकत होती है वो तड़पती है पूरे ताकत के साथ। और जब वो ताकत खत्म हो जाती है ना, ऐ मिनहाल, फिर दाएं करवट और बाएं करवट, दाएं करवट बाएं करवट करती है। और जब वो ताकत भी खत्म हो जाती, फकत मुंह खोलती है और बंद करती है। कहा, मिनहाल, तुम्हें पता है 7 मुहर्रम को अली असगर जमीन से उछल रहा था जिस तरीके से एक मछली तड़पती है, उस एतबार से अली असगर कर रहा था। और 8 मुहर्रम जब आई है, अली असगर कभी दाएं कभी बाएं करवट, कभी दाएं। और 9 मुहर्रम को अली असगर फकत जो है मुंह खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। अरबाब अदा, प्यास का ये गलबा है। इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया, लेने के बाद इमाम हुसैन मैदान में आए। जालिमो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, 2 बूंद पानी दे दो, फुरात का पानी कम न होगा। अरबाब अदा, आपको पता है बच्चे कितना पानी पीते हैं? आधा गिलास नहीं अरबाब अदा, 1 प्याली नहीं अरबाब अदा, 2 चम्मच नहीं अरबाब अदा। जो बच्चे मासूम होते हैं ना, माँ गिलास में पानी में अपनी उंगलियों को डुबाती है और बच्चे के मुंह में लगा देती है। 2 कतरा 4 कतरा, इससे ज्यादा मासूम बच्चे पानी नहीं पीते। हुसैन लेकर आए, जब लेकर आए तो कहा, हुसैन कुरान लेकर आए हैं। हाँ अरबाब अदा, ये कुरान सामित तो नहीं है, लेकिन कुरान नातिक का एक सूरा जरूर है। हुसैन लाए, जलती जमीन पर लिटा दिया अरबाब अदा। अब जब जलती जमीन पर लिटाया, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, 2 बूंद पानी दे दो, फुरात का पानी कम नहीं हो जाएगा। एक मरतबा हुक्म मिला, हुरमुला यख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दो। हुरमुला ने 3 भाले वाला तीर जो है अपने कमान में जोड़ा। ये कौन सा 3 भाले वाला तीर था? अरबाब अदा, जाहिलियत के जमाने में जो बड़ा भाले वाला तीर होता था ना, वो बड़े बड़े जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उससे ऊंट को मारा जाता था। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए अरबाब अदा। आज 9 मुहर्रम है, कल से यादा खाना वीरान हो जाएगा। करबला वाले करबला में सब शहीद हो गए। अरबाब अदा, हुसैन की माँ फातिमा, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद हर अदा खाने में आज पुरसा लेने के लिए आएंगे। अरबाब अदा, इस एतबार से एक मरतबा क्या हुआ, हुसैन ने जब कहा 3 भाले वाला तीर उसने जोड़ा और जोड़कर गुल्लू असली असगर पर मारना चाहा, जैसे मारना चाहता है। एक मरतबा आंख बंद कर लिया, हाथ कांप गए, वो नहीं मार सका। दूसरी मरतबा फिर मारना चाहा, फिर हाथ कांप गया, नहीं मार सका। तीसरी मरतबा अरबाब अदा, हुरमुला ने आंख को बंद किया, बंद करके अली असगर के गले पर तीर मारा। ये जो तीर मारा अली असगर से ज्यादा वजनी तीर था। एक मरतबा अली असगर को लेकर तीर उड़ा।
تیر علی حسین نے اپنے بازو پہ روکا اور باب اعلیٰ حسین کا بازو بھی زخمی ہو گیا. علی اصغر نے مسکرایا اور باب اعلیٰ حسین نے علی اصغر کا خون چلو میں لیا. چاہتے ہیں آسمان پر پھینکے. آواز آئی حسین قیامت ایک قطرہ پانی نہیں برسے گا. زمین پر پھینکے حسین قیامت تو کوئی اجراس نہیں ہوگا. حسین نے خون کا اپنے چہرے پر مل لیا اور مر کے کہا میں اپنے نانا کی خدمت میں اسی طریقے سے جاؤں گا. پھر اب حسین نے علی اصغر کو لیا اور باب اعلیٰ ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے. چاہا کہ جناب رباب کا آواز دے. امام کی ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا. پھر امام پیچھے ہٹ گئے, پھر امام آگے بڑھے, پھر امام پیچھے ہٹ گئے. روز عاشور کے صبح کے اعمال میں یہی ہے. 7 مرتبہ ہم آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ ہم پیچھے آتے ہیں. حسین 7 مرتبہ آگے گئے, 7 مرتبہ پیچھے آئے. ایک مرتبہ دل کی قوت کو سنبھال کر کہا رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ. حمید ابن مسلم نے کہا رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. جیسے سکینہ آئی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھ پر رکھا, رکھ کے دوڑی کہ بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. جناب رباب سے کہا. رباب دوڑ کر آئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا رباب پشت خیمے سے آؤ. جناب رباب پشت خیمے سے آئی. جناب رباب چادر میں لپٹی ہوئی تھی. امام نے کہا رباب اپنے دونوں ہاتھ کو آگے بڑھاؤ. اور باب اعلیٰ ایک مرتبہ امام نے ابا کا دامن ہٹایا. جناب رباب نے گود کو پھیلایا. حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, رباب کے گودی میں رکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر اب جب جناب رباب نے دیکھا ایک جملہ رباب نے کہا کیوں علی اصغر تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا. تیرے قاتل کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. تیرے قاتل کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا جو اس نے مار دیا. اس عمر کے تو بچوں کو بھی نہیں مارا جاتا. تیری عمر کے جانوروں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا. اور باب اعلیٰ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مجلس تمام ہوئی اور باب اعلیٰ حسین کو یہ فکر تھی. کیا حسین کو فکر تھی؟ حسین کو فکر تھی میرا اصغر دفن ہو جائے. حسین جانتے تھے کل جب شام غریبہ کی شام آئے گی تو گلا کاٹ کر نوکے نظام پر بلند کیا جائے گا. حسین کو یہ فکر تھی اصغر دفن ہو جائے. پشت خیمہ حسین نے ریت ہٹایا اور باب اعلیٰ علی اصغر کو دفن کیا. اور گرم کربلا کی ریت تھی. حسین ریت ڈالتے رہے. حسین سینے تک آئے, گردن تک آئے. اب چہرہ چھپانے کی باری آئی. ایک مرتبہ امام نے کہا رباب تیرا چاند مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا. رباب تیرا چاند مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا. اور باب اعلیٰ جناب رباب نے کربلا کی گرم ریت کو ڈال کر علی اصغر کی قبر بنا دی. پانی میسر نہیں تھا اور باب اعلیٰ حسین روتے رہے. اس قبر پر پانی پڑتا رہا. ایک مرتبہ حسین قبر میں علی اصغر کو دفن کر کے کھڑے ہوئے تھے. یہ گھوڑے سوار تیزی سے آیا اور آ کے کہتا ایھا الغریب تم میں غریب حسین کون ہے؟ میر انیس نے کہا مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ میں مدینے سے فلاں مقام پر تجارت کے غرض سے جا رہا تھا. جنگل میں ایک بچی کھڑی تھی, اس نے ایک خط دیا ہے. کہا جب کربلا میں پہنچنا تو میرے بابا حسین کو دے دینا. یہ میں فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا ہوں. حسین نے خط کو لیا, خط کو پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا بابا آپ نے چچا عباس کو لینے نہیں بھیجا. بابا آپ نے علی اکبر بھیا علی اکبر کو لینے نہیں بھیجا. بابا خدا سلامت رکھے میرے چچا عباس کو بھیا علی اکبر کو ہمارا سلام کہیے گا. اور بابا سنیے اب تو میرے بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلتے ہوں گے, میری طرف سے پیار کر لیجیے گا. حسین کو تعبیر جب سے باقی نہ رہی. ایک مرتبہ حسین نے اپنے آپ کو قبر علی اصغر پہ گرا دیا.
حسین نے اپنے آپ کو قبر علی اصغر پر گرا دیا. اے علی اصغر تیری بہن کا خط آیا ہے, تجھے پیار کیا ہے. عباس علی اکبر فاطمہ صغرا کو لانے نہ جاؤ گے, فاطمہ صغرا کو لے آؤ. انا للہ بارہ وقت محمد رال محمد کا پالنے والے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا. پالنے والے جملہ مومنین مومنات, پالنے والے جوارائی میں معصومین علیہ السلام میں مرحومین کو جگہ عطا فرمانا. ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرمانا. پالنے والے پوری دنیا میں بنگلہ دیش میں پالنے والے عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما. پالنے والے سال آئندہ ہم سب کو پھر توفیق عطا فرما, امام حسین کی عزاداری شایان شان طریقے سے کر سکے. پالنے والے ہم سب کی حیات میں برکت عطا فرما, صحت میں برکت عطا فرما, روزی رزق میں برکت عطا فرما, ہماری نسل میں برکت عطا فرما, خدمت آل محمد میں برکت عطا فرما, محبت آل محمد میں برکت عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی شر سے ہم سب کو محفوظ رکھنا, دنیا اور آخرت کے خیر سے ہم سب کے دامن کو پر فرمانا, ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمانا. پوری دنیا میں جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں پالنے والے سبوں کی حفاظت فرمانا. ساری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری عاشورہ پالنے والے اچھے طریقے سے ہو جائے. پالنے والے پرچم اسلام پرچم حسینیت کو بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرمانا. جتنے مومنین نے پورے ڈھاکے میں بنگلہ دیش میں ساری دنیا میں دام میں درہم میں قدم میں سخنے امام حسین کی مجلس میں حصہ لیا پالنے والے ان کے ثواب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد محفوظ رکھنا. ہم سب کی خدمت کو بھی بارگاہ میں قبول فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم حسین